السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، بحیثیت مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ عمل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اوپر عمل کر کے نہ صرف ہم اپنی دنیا بہتر بنا سکتے ہیں بلکہ آخرت میں بھی ہمارے لیے یہ کامیابی کا باعث ہوگی۔ اسی بات کے پیش نظر میرا ارادہ ہوا کہ کیوں نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، مختلف سیرت کے واقعات کو چھوٹی چھوٹی ویڈیوز کے صورت کے اندر آپ کے سامنے پیش کیا جائے، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں ایک ہولسم پکچر ہمارے سامنے موجود ہو۔ اس سلسلے کے اندر میں نے سوچا کہ آج ہم ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک اور سیرت کے ایک بہت ہی امپورٹنٹ واقعے کے اوپر بات کریں اور اس سے حاصل ہونے والے کچھ سبق بھی سیکھیں جو کہ ہماری انشاءاللہ کامیابی کا باعث ہوں گے۔ آج کا جو میں نے موضوع چنا ہے وہ یہ چنا ہے کہ جب صلح حدیبیہ ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے اس صلح حدیبیہ کو فتح مبین قرار دیا، صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہوا کہ دین کی دعوت کو آگے پہنچانے کے لیے مختلف ممالک کے اندر خطوط لکھے جائیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف خطوط لکھ کر مختلف ممالک کے لوگوں کو، سرداروں کو اور ان کے بادشاہوں کو بھیجے اور ان کو اسلام کی دعوت دی، جس میں قیصر روم بھی شامل ہے، کسریٰ بھی شامل ہے، اور اسی طرح نجاشی اور یمن اور عمان کے مختلف امراء اور رئیس شامل ہیں۔ چنانچہ اسی بات کے پیش نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت دحیہ بن کلبی رضی اللہ تعالی عنہ کو قیصر روم کے پاس روانہ کیا اور اپنا ایک خط دے کے ان کے پاس بھیجا۔ اس خط کا متن بہت زبردست جو کہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ قیصر کو بھیجے جانے والا جو خط تھا اس کا متن کچھ اس طرح تھا: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ خط ہے محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول کی طرف سے ہرقل کی جانب، جو روم کا بڑا شخص ہے۔ سلام ہو اس پر جو ہدایت کا اتباع کرے۔ اما بعد، میں تجھ کو دعوت دیتا ہوں اس کلمے کی جو اسلام کی طرف لانے والا ہے، یعنی کلمہ طیبہ کی۔ اسلام لے آ، سلامت رہے گا اور اللہ تعالیٰ دوہرا اجر عطا کرے گا، جیسا کہ اہل کتاب سے حق تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ پس اگر تو اسلام سے روگردانی کرے تو تمام رعایا کا اسلام نہ لانے کا گناہ تجھ پر ہوگا کہ تیرے اتباع میں اسلام کے قبول سے باز رہے۔ اور اہل کتاب، آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان میں مسلم ہے، وہ یہ کہ سوائے اللہ کے کسی چیز کی عبادت نہ کریں اور نہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک گردانیں، اور اللہ کے سوا آپس میں ایک دوسرے کو اپنا رب اور معبود نہ بنائیں۔ پس اگر وہ اسلام قبول نہ کریں تو آپ کہہ دیجئے کہ تم گواہ رہو کہ ہم مسلمان ہو چکے ہیں، یعنی اللہ کے حکم کے تابع ہو چکے ہیں۔ یہ خط دینے کے بعد قیصر روم کے دربار کے اندر دحیہ بن کلبی نے ایک چھوٹی مگر بہت ہی پر اثر قسم کی تقریر کی۔ اس تقریر کا متن کچھ یوں ہے: اے قیصر روم، جس نے مجھ کو آپ کی طرف سفیر بنا کر بھیجا ہے وہ آپ سے کہیں بہتر ہے، اور جس ذات بابرکات نے ان کو پیغمبر بنا کر بھیجا ہے وہ سب ہی سے اعلیٰ اور عرفہ ہے۔ لہٰذا جو کچھ عرض کروں تو اس کو تواضع کے ساتھ سنیے اور اخلاص سے اس کا جواب دیجیے۔ اگر تواضع کے ساتھ نہ سنیں گے تو اس کو سمجھ نہیں سکیں گے، اور اگر جواب میں اخلاص نہ ہوگا تو وہ جواب عادلانہ اور منصفانہ نہ ہوگا۔ قیصر روم نے آگے فرمایا کہ آپ کہیے، آپ کو کیا کہنا ہے؟ دحیہ کلبی نے فرمایا، آپ کو معلوم ہے کہ حضرت مسیح بن مریم علیہ نبینا و علیہ السلام نماز پڑھا کرتے تھے؟ قیصر روم نے کہا، ہاں بے شک وہ نماز پڑھتے تھے۔ دحیہ کلبی نے فرمایا کہ میں آپ کو اس ذات پاک کی طرف بلاتا ہوں جس کے لیے حضرت مسیح نمازیں پڑھتے اور جس کے سامنے سجدہ کرتے تھے، اور جس نے حضرت مسیح کو بطن مادر میں بنایا، اور جس نے ان تمام آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا، اور بعد ازاں میں آپ کو اس نبی امی کی طرف بلاتا ہوں جس کی حضرت موسیٰ اور پھر حضرت عیسیٰ نے بشارت دی، اور آپ کو اس کا کافی اور شافی علم اور پوری خبر ہے۔ اگر آپ اس دعوت کو قبول کریں تو آپ کے لیے دنیا اور آخرت دونوں ہیں، ورنہ آخرت تو آپ کے ہاتھ سے جاتی ہی رہے گی اور دنیا میں دوسرے لوگ آپ کے شریک ہوں گے۔ اور یقین جانیے کہ آپ کا ایک پروردگار ہے جو منکرین کو کچل ڈالتا ہے اور اپنی نعمتوں کو بدلتا رہتا ہے۔ قیصر روم نے آپ کا خط پڑھنے کے بعد اس کو اپنی آنکھوں سے لگایا، اس کو بوسہ دیا، لیکن اس خوف سے کہ کہیں روم کے لوگ اس کے خلاف بغاوت نہ کر دیں اور اس کو قتل نہ کر دیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان نہیں لایا۔ ہم یہ بات جانتے ہیں کہ بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی جماعت نے روم کو بھی فتح کیا اور اسلام کا جھنڈا روم کی سرزمین پر لہرایا۔ اب اس واقعے سے چند جو بہترین سبق ہمیں ملتے ہیں وہ ملاحظہ کریں۔
پہلا سبق اس واقعے سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ جو اسلام کی دعوت ہے وہ عالمگیر دعوت ہے، یعنی وہ پوری دنیا کے لیے دعوت ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف عرب تک اس دعوت کو محدود نہیں رکھا، بلکہ روم کے بادشاہ کو، جو اس وقت کی سپر پاور تھی، اس کو بھی اسلام کی دعوت دی۔ دوسرا سبق ہمیں اس واقعے سے یہ ملتا ہے کہ اسلام کی دعوت کو پہنچانے میں کسی کا بھی ڈر لحاظ نہیں کرنا چاہیے۔ آپ دیکھیں نا کہ عرب، جس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کوئی خاص وقت نہیں تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے کے بعد وہی لوگ روم یعنی ایک سپر پاور کو دعوت دے رہے ہیں۔ تیسرا سبق جو ہمیں اس واقعے سے ملتا ہے وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کو کسی بھی صحابی کے ذریعے پہنچا سکتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے داہیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ کو چوز کیا۔ اس کی ایک خاص وجہ علماء لکھتے ہیں، اور وہ وجہ یہ ہے کہ داہیہ کلبی بہت ہی خوبصورت شخص تھے۔ ایون کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی جب انسانی شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تو انہی کی شکل میں آیا کرتے تھے، اور روم کے لوگ بھی چونکہ گورے اور سرخ ہوتے ہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے داہیہ کلبی کو منتخب فرمایا اس خط کو پہنچانے کے لیے۔ اگلا سبق ہمیں اس واقعے سے ملتا ہے کہ داہیہ کلبی نے جو تقریر وہاں پر کی، وہ تقریر میں پہلے ایک کامن پوائنٹ کا ذکر کیا، اور وہ کامن پوائنٹ یہ تھا کہ داہیہ کلبی نے فرمایا کہ کیا آپ کو پتہ ہے کہ حضرت عیسیٰ نماز پڑھا کرتے تھے؟ جس کا یقیناً جواب ہے یس میں ہوگا۔ جب قیصر روم نے اس کی تصدیق کی تو داہیہ کلبی نے یہ فرمایا کہ میں آپ کو اس رب کی طرف بلا رہا ہوں جس کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نماز پڑھا کرتے تھے۔ یعنی ایک کامن پوائنٹ قیصر روم کو دیا، اور اس کے بعد جب ایک ریپو بن گئی، جب کامن ٹرمز پر تھوڑی بہت ایگریمنٹ ہو گئی، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی دعوت دی۔ اگلا سبق جو ہمیں اس پورے واقعے سے ملتا ہے وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرقل کو جو خط میں جس نام سے مخاطب کیا وہ یہ تھا کہ میں یہ دعوت روم کے ہرقل عظیم کو دیتا ہوں۔ یعنی یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرقل یعنی قیصر روم کو جو مرتبہ حاصل ہے اس کا خیال رکھا، اور عزت اس کو دینے کے بعد یہ فرمایا کہ سلام ہو اس پر جو اس ہدایت کی اتباع کرے۔ یعنی یہاں پر یہ بہت ہی کامن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئر واضح کر دیا کہ میری بات پر ایمان لاؤ گے تو ہی سلامت رہو گے۔ آخری سبق جو ہمیں اس واقعے سے ملتا ہے وہ یہ کہ ہرقل روم نے اس بات کو قبول نہیں کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول نہیں کیا، اور اس کی وجہ یہ بنی کہ اس کو ڈر تھا کہ روم کے لوگ اس کو قتل نہ کر دیں۔ یہاں پر ایک بہت ہی خوبصورت بات لکھی گئی ہے جو کہ سیرت کی کتابوں میں آتی ہے، وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خط کے آخر میں یہ لکھا تھا کہ سلامت رہو گے اگر ایمان لے آؤ گے۔ تو سیرت نگار اس میں لکھتے ہیں کہ ہرقل نے شاید اس لفظ پر، اس جملے پر صحیح سے غور نہیں کیا کہ اگر وہ ایمان لے آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کے مطابق وہ سلامت رہتا۔ کیا ہی خوبصورت بات کہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سیرت نگاروں نے۔ تو دوستو یہ وہ چند اسباق تھے جو ہمیں سیرت کی اس امپورٹنٹ واقعے سے ملتے ہیں جو کہ ہمارے لیے نہایت ہی اہم ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔